دوستو، جہنم کے عذاب کی ہولناکی کیا کا ایک منظر ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ جہنم ایک ایسی چیز ہے جو کافروں کو دور سے آتے دیکھ کر غیظ و غضب سے ایسی آوازیں نکالے گی جس سے کافروں کی اوسان خطا ہو جائے گی، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا۔ جب جہنم کافروں کو دور سے دیکھے گی تو کافر جہنم کا غصہ سے چیخنا چلانا سن لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ جب جہنمی کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا تو جہنم چیخے گی، چلائے گی اور ایک ایسی جھڑجھڑی لے گی کہ تمام اہل محشر خوف زدہ ہو جائیں گے۔ حضرت عبیدہ بن عمیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب جہنم غصے سے تھر تھرائے گی، شور و گل مچائے گی، چیخو پکار کرے گی اور جوش و خروش شروع کرے گی، تو اس وقت تمام مقرب فرشتے اور ذی رتبہ انبیاء کانپنے لگیں گے، یہاں تک کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور عرض کریں گے یا اللہ، میں آج تجھ سے صرف اپنی جان کی سلامتی چاہتا ہوں اور کچھ نہیں مانگتا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کو ساتھ لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک تنور دیکھا جس میں آگ شعلے مار رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی زبان سے بے ساختہ سورہ فرقان کی مذکورہ آیات نکلی۔ اسے سنتے ہی حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، چار پائے پر ڈال کر انہیں گھر پہنچایا گیا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک حضرت عبداللہ بن مسعود انہی کے پاس بیٹھے رہے لیکن انہیں ہوش نہیں آیا۔ دوستو، جب کافر جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم شدت انتقام سے اونچی اونچی خوفناک آوازیں نکالے گی، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور تکاد تمیض من الغیظ۔ جب کافر جہنم میں پھینکے جائیں گے تو وہ جہنم کے دہاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے، جہنم جوش کھا رہی ہوگی، ایسا معلوم ہوگا کہ غصے کے مارے ابھی پھٹ جائے گی۔ جہنم کافروں سے انتقام لینے کے لیے سخت بے چین ہوگی، جیسے کہ رب کا فرمان ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا۔ بے شک جہنم گھات کی جگہ ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے، اس میں وہ صدیوں تک پڑے رہیں گے۔ جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو نہایت ہی تندخو، بے رحم اور سخت گیر ہیں۔ ان فرشتوں کی تعداد 19 ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت ہی تندخو اور سخت غیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم انہیں دیا جاتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں۔ علیہا 19، جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ جہنم کا عذاب دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کالے سے ہو جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترحقهم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں انہیں گناہ کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا، ذلت ان پر مسلط ہوگی، انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن لوگوں نے گناہ کیے انہیں گناہ کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا، ذلت ان پر مسلط ہوگی، انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں۔ یہ لوگ آگ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میرے بھائیوں، جہنمیوں کی خال جب جل جائے گی تو فوراً دوسرا خال پیدا کر دی جائے گی تاکہ عذاب کے تسلسل میں وقفہ نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 56 کے اندر ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا ہے انہیں ہم یقیناً آگ میں جھونکیں گے، جب ان کے بدن کی خال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری خال پیدا کر دی جائے گی تاکہ وہ عذاب کا خوب مزہ چکھے۔ اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ دوستو، جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر جہنمی موت مانگیں گے لیکن موت نہیں آئے گی، وہ تڑپیں گے، ترسیں گے اور پریشان ہو کر موت کی آرزو کریں گے لیکن موت ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 13-14 کے اندر وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا۔ جب کافر دستوں پابستہ جہنم میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے، تنگ جگہ ڈالے جائیں گے تو وہ اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سے موتوں کو پکارو۔ جہنم کی آگ جیسے ہی دھیمی ہونے لگے گی تو فرشتے اسے فوراً بھڑکا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ اس سے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو حامی و ناصر نہیں پا سکتے۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر منہ کے بل گھسیٹ لائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی اس کی آگ دھیمے ہونے لگے گی تو ہم اسے بھڑکا دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہم کو جہنم سے بچائے رکھ، جنت میں داخلہ کر دینا اللہ۔ میرے بھائیوں، جہنم کے عذاب میں پل بھر کے لیے بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 36 کے اندر وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ۔
اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کیا جائے گا، مر جہنم کے مر جائیں، نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، جہنم کا عذاب دیکھ کر تمام انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف اپنی اپنی سلامتی کی درخواست کریں گے۔ جہنم کا عذاب جان کو چمٹ جانے والا ہوگا میرے دوستو۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ کے بندے دنیا میں دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، وہ تو بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ میرے بھائیوں، ساری زندگی دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں سے مستفید ہونے والا شخص جہنم کی ایک جھلک دیکھتے ہی دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا، دنیا میں اس نے زیادہ عیش و عشرت کی ہوگی، اسے دوزخ میں ایک گوتا دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا دنیا میں تو نے کوئی نعمت دیکھی؟ کبھی دنیا میں تمہارا ناز و نعمت سے وابستہ پڑا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب تیری قسم کبھی نہیں۔ پھر ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو جنتی ہوگا لیکن دنیا میں بڑی تکلیف کی زندگی بسر کی ہوگی، اسے جنت میں ایک گوتا دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کبھی دنیا میں تو نے کوئی تکلیف دیکھی یا رنج و غم سے کبھی تمہارا وابستہ پڑا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب تیری قسم کبھی نہیں، کبھی نہیں، مجھے تو یہ کبھی رنج و غم سے وابستہ پڑا، نہ کوئی دکھ یا تکلیف دیکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ تھے چند جہنم کی جھلکیاں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ میرے بھائیوں، اس جہنم سے بچنے کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو اللہ اس جہنم کی ہلاکیوں سے محفوظ رکھ اور ہمیں مرتے ہی جنت کا مستحق قرار دینا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔